بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو دکھاؤں گا وہ بہت ہی دلدوز مناظر ہیں، آپ یقیناً اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ جو کچھ ویڈیو میں ہو رہا ہے وہ ہو بہو میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ عبداللہ خوجلی 1.5 سال کا تھا کہ والد نے ان کی سوڈانی ماں کو طلاق دی اور عبداللہ کو لے کر سعودی عرب آیا۔ عبداللہ کے باپ نے دوسری شادی کی اور ننھے عبداللہ کو اس کی بوڑھی دادی کے گھر چھوڑ دیا۔ مڑ کر پھر کبھی عبداللہ کو نہیں دیکھا۔ یوں عبداللہ اپنی بوڑھی دادی کے گھر میں یتیمی کی زندگی گزارتا رہا۔ عبداللہ جب بھی دادی سے اپنی ماں کے متعلق پوچھتا تو اسے ایک ہی جواب ملتا کہ وہ بچپن میں ہی گزر چکی ہے۔ نامساعدہ حالات کی ٹھوکریں کھاتے عبداللہ 15 سال کا ہو چکا تھا کہ دادی نے ایک دن عبداللہ کو پاس بلایا اور بتایا کہ عبداللہ اب یہ راز میں اپنے سینے میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی، نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ عبداللہ تیری والدہ زندہ ہے اور سوڈان میں ہے۔ عبداللہ کے لیے یہ خبر بیک وقت خوشی اور غم کی تھی۔ غم اس بات کا کہ عبداللہ کے معاشی حالات اتنے خراب تھے کہ وہ اپنی والدہ سے ملنے اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے سوڈان جانے کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب عبداللہ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح وہ اس قابل ہو جائے کہ والدہ سے ملنے کے لیے سوڈان جا سکے۔ انہوں نے پڑھائی چھوڑی اور کاروبار کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران انہوں نے سعودی فٹ بال ٹیم میں بھی قسمت آزمائی۔ یہ گراؤنڈ میں اترتا تو اس کے ذہن میں ایک جنون سا سوار ہوتا۔ ان کا ہدف ماں سے ملاقات کے لیے زیادہ راہ جمع کرنا ہوتا تھا۔ یہ ایک کامیاب کھلاڑی بننا چاہتا تھا تاکہ اپنی والدہ تک پہنچ سکے، ممتا کی جھلک سے اپنی ساری تھکاوٹ اتار سکے۔ عبداللہ سعودی فٹ بال قلب حلال اور نصر کے لیے کھیلتا رہا۔ کامیابی نے ان کے قدم چومے، شہرت اور پیسہ دونوں ان کے پاس آنے لگا۔ اب یہ سوڈان کے لیے رخت سفر باندھ رہا تھا کہ ان کا انتہائی خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک عرصے تک زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑتا رہا۔ یہ موت کو شکست دینا چاہتا تھا تاکہ ایک بار ماں کے دیدار سے اپنے سب غم اور دکھ دھو سکے۔ یہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ آہستہ آہستہ ان کی تندرستی لوٹ آئی۔ ایک دن ان کو مشہور سعودی اینکر داؤد شریان نے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور اس دوران داؤد شریان نے عبداللہ سے ان کی ماں کا ذکر چھیڑ دیا۔ عبداللہ کی آنکھیں باہر آئیں۔ وہ کہنے لگا کہ 2 ہفتے کے اندر وہ سوڈان جائیں گے اور اپنی والدہ سے ملنے کا خواب 30 سال کے فراق کے بعد شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اتنے میں ہی عبداللہ کی ماں اسٹوڈیو میں داخل ہو گئی اور عبداللہ کے سر پر آ کر کھڑی ہوئی۔ عبداللہ کی نظر اپنی ماں پر پڑی تو وہ بے اختیار اس سے لپٹ پڑے اور اپنی شدت محبت بے قابو ہو گئی۔ ایسا لمحہ، ایسے مناظر دیکھنے میں ہمت نہیں ہوتی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنی ہی ماں سے کئی سالوں کے بعد مل رہا ہے۔ آپ نے ویڈیو میں مناظر دیکھے ہیں جو یقیناً بہت ہی دلدوز ہیں، دل کو رلا دینے والے ہیں۔ ایک تو آنسو روتے ہیں لیکن یہاں دل روئے گا۔ کیا مدت ہوتی ہے 30 سال کی محنت کی، 30 سال کی جدوجہد، اس کی ساری محنت، ساری کی ساری کامیابی، ساری کی ساری جدوجہد، اس سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں کسی طریقے سے اپنی ماں کو حاصل کر لوں، کسی طریقے سے اپنی ماں کی محبت کو پالوں، کسی طریقے سے اپنے ماں کے قدموں کو چوم لوں، اپنی ماں کی پیشانی پہ بوسہ دے دوں۔ کیا الفت تھی، کیا محبت تھی، کیا آرزو تھی، کیا خواہش تھی اس کی۔ آج ہم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گھروں میں مائیں ہمیں عطا کی ہیں، آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں وہ بوجھ محسوس ہوتی ہیں، ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی اور لے جائے، کوئی دوسرا بھائی لے جائے، دوسری بہن لے جائے۔ اور ایک یہ عبداللہ خوجلی ہے جس نے اپنی 30 سال کی محنت اپنی ماں کے نام کی، اپنی ماں کے نام کے ساتھ اس نے ہر محنت کی، ہر جدوجہد کی، ہر منزل طے کرتا گیا۔ مقصد صرف ایک ساتھ ہے کہ کسی طرح سے اپنی ماں کو مل لوں، اپنی ماں کا دیدار کر لوں۔ آئیے ہم آج ہی اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں موجود ہیں، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی ماں تک جانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت احسان کیا کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں موجود ہیں۔ آئیے ان کی خدمت کر کے اب جنت اپنے نام کروائیں۔